السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات آج کی اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میں مختصر وقت میں ایک مرتبہ ان ساری باتوں کا آپ کے سامنے دوبارہ سے احاطہ کرنا چاہوں گا تاکہ ذہن سے جو باتیں ہمارے اجل ہو گئی ہیں انہیں ہم دوبارہ سے اپنے ذہن میں یاد کر لیں۔ اپنی بات کا آغاز تو میں سلیمان صاحب کے اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنی تقریر کے آخر میں پڑھا تھا کہ مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی نہیں پہنا سکتے۔ اور پھر میں آپ سے ایک پیغام یہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر، اور میں ہندوستان یہاں پر جان بوجھ کر آپ کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپ کو اس ہندوستان کو انشاءاللہ بھارت بنانا ہے۔ یہ ملک جس میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کو اس جذبے کے ساتھ رہنا ہوگا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ محترم حضرات، ہندوستان کے اندر آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوگی، اس کو بھارت بنانے کے لیے آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوگی علامہ اقبال کی زبان میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد۔ سلطانوں کے محل، قصر سلطانی۔ یعنی اس وقت جن حالات میں ہم بھارت کے اندر جی رہے ہیں ان حالات میں ہمیں ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر آرام دہ بستروں کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ہمیں اسٹرگل کرنا ہے۔ ہم نے 4000 سال ہندوستان کے اندر ایسے حالات میں گزارے ہیں جب ان برہمنوں نے، میں بھی آپ کو برہمن واد کی پریبھاشا بھی دوں گا انشاءاللہ، جب برہمنوں نے ہمارے اوپر اتیاچار کیے، 4000 سال سے ہم ہندوستان کے اندر ایسے رہ رہے ہیں، لیکن جس دن انشاءاللہ یہ آپ کا ہندوستان بھارت بن جائے گا اس دن کسی ظالم کے بازو میں طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے۔ ہمارے بیچ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہماری بہن ریحانہ صاحبہ نے اپنا جو یہاں پر ان کے اوپر دہشت گردی کا ان کو شکار بنایا گیا وہ چیز بیان کی تھی، اس کو آپ نے سنا، وہ دردناک صورتحال جو ان کے ساتھ یہاں پر گزری کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی کہانی کو سنانے کے قابل بھی نہیں تھی، ان کی آواز کپ کپا رہی تھی اور ان کی سانس پھول رہی تھی۔ ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ان ظالموں نے ہمارا کیا حال بنا دیا کہ ہم اپنی ظلم کی کتھا کو سنا بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہماری شبینہ وانی صاحبہ آئی تھیں، سری نگر کے حالات، کشمیر کے حالات وہ کہہ رہی تھیں آپ کو سب کو معلوم ہے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم صرف تماشا دیکھ سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر جو چیز بھی تھوپی جاتی ہے وہ قانون کی چھتری کے نیچے چھوپی جاتی ہے۔ اگر ہم اس آرڈر کی مخالفت کرتے ہیں، اس حکم کی مخالفت کر دیتے ہیں تو ہمیں توہین عدالت کے جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ پورے کشمیر کو 1 سال سے کرفیو کا شکار بنا لیا گیا، فوج کے زبردستی وہاں مسلط کر کے وہاں کے لوگوں کی آواز کو خاموش کیا گیا اور اس کا نام جمہوریت رکھا گیا۔ اس کے بعد ہمارے بھائی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔
اگر آپ جیسی آواز دبنگ والے لوگ موجود ہیں جو قوموں کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک کا مستقبل تابناک ہے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں، آپ نے بھی بہت ساری باتیں بیان کی تھیں۔ پریش ناتھ جی آئے تھے کارواں میگزین کے، انہوں نے آنے کے بعد بڑی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور انہوں نے ایک بات بتائی تھی آپ کے ذہن میں اگر رہ گئی ہو، اور میں اس کو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ میں نوٹ کر رہا تھا جو باتیں ایسی تھیں کہ جن کو میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دیجئے، اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال لیجئے کہ اقلیت اور اکثریت کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں پوری دنیا کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، اکثریت نے کبھی حکومت نہیں کی، اقلیت حکومت کرتی ہے۔ اقلیت حکومت کرتی ہے۔ اکثریت اور اقلیت کے فرق میں یہ سمجھنا کہ اکثریت حکومت کرتی ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ معاملہ اکثریت کا اور اقلیت کا نہیں ہے، معاملہ اس بات کا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ آپ اس بھرم میں مت رہیے، اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ آپ اکثریت میں ہیں۔ آپ ملک بھارت کے اندر ہزاروں سال سے اکثریت میں ہیں، لیکن آپ کے اوپر آج بھی 4% برہمن حکومت کر رہے ہیں۔ اکثریت حکومت نہیں کرتی، حکومت کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تاریخ انسانی کے اندر، سلیمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ انسانی کے اندر سب سے زیادہ طاقتور حکومت عمر کی مانی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی طاقتور حکومت کسی کی نہیں تھی جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، جس کا انصاف آج بھی مثالی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک ہی دریا کے سرے کے ایک ہی دریا اور ایک ہی کنویں کے اوپر شیر اور بکری ساتھ پانی پیتے تھے، جس کے بارے میں جناب رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صنعاء سے لے کر شام تک ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جائے گی اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ معلوم ہے ان کی حکومت صرف 14% مسلمانوں پر اور 86% غیر مسلموں پر تھی۔ تاریخ کے کتنے اوراق میں آپ کو پلٹ کر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیجئے کہ حکومت اکثریت کرتی ہے۔ حکومت آج بھی آپ کے ملک میں اقلیت کر رہی ہے۔ کچھ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ بات ہمارے وہ ہیں نہیں موجود پریش ناتھ جی، انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی تھی اور بڑی قیمتی بات کہی تھی، اور میں نے اسی وقت نوٹ کر لی تھی کہ میں اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ انہوں نے ایک چیز آپ کے سامنے بتائی تھی، شاید آپ بھولے ہوں، سننے والے بات کو سنتے ہیں۔ انہوں نے بڑی قیمتی بات بتائی تھی، قوموں کو دبایا جاتا ہے ان کے سروں پر خوف مسلط کر کے، قوموں کو اقتدار سے دور رکھا جاتا ہے ان کے سروں پر اقتدار کا خوف مسلط کر کے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی آپ سے، اگر ٹیپ ہوئی ہو تو ہوگی موجود، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کو اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے، آپ کو حکومت سے دور رکھا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے سروں پر خوف مسلط کر کے مقدمات کا، پولیس کا۔ اور آج تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جیونی، کچھ لوگ جیتے اس لیے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ کچھ لوگ زندہ اس لیے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں تو مر جائیں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی، رانا صاحب۔ حیرت ہے وہ آدمی جس نے 100 برس تک اس ملک کے اندر، RSS نے 100 برس تک اس ملک کے اندر حکومت کے خلاف جس نے پروٹیسٹ کیا، جس کی جماعت نے پروٹیسٹ کیا، کسی ایوان کے اندر، کسی دفتر کے اندر، کسی سڑک کو انہوں نے پروٹیسٹ نہیں چھوڑا۔ آج جب خود اقتدار میں بیٹھے ہیں تو پروٹیسٹ سے گھبراتے ہیں، آج جب خود اقتدار میں بیٹھتے ہیں تو پروٹیسٹ کو آتنکواد کہتے ہیں۔ حیرت ہے افسوس پر اس چیز کے اوپر۔ بہرحال آپ کو اقتدار سے دور رکھنے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے RSS لابی نے، کہ آپ کے اوپر خوف مسلط کر دیا جائے۔
آپ کو ڈرا دیا جائے، آپ حق مانگنے کے لیے اپنی آواز کو ان کے سامنے پیش نہ کر سکیں، آپ عدالت عظمیٰ کے اندر پہنچ کر بھی انصاف سے محروم ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہے محمود پراچا صاحب آپ سے بڑی قیمتی بات کہہ کے گئے، اس کو آپ خود بھی یاد رکھیے گا اور جا کر اپنے اپنے علاقوں میں بھی کہیے گا۔ ہمیں عدالت سے، قانون سے شکایت نہیں ہے، ہم عدالت کا پورا احترام کرتے ہیں، ہم سنویدھان کا پورا احترام کرتے ہیں، ہمیں عدالت سے شکایت نہیں ہے، ہمیں شکایت ہے ان لوگوں سے جو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے بے ایمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے آئین کے اندر کوئی کمی نہیں، عدالت کے اندر کوئی کمی نہیں، قانون کے اندر کوئی کمی نہیں، کمی ان لوگوں کے اندر ہے جو قانون کو نافذ کر رہے ہیں۔ ہماری لڑائی ہندوستان کے آئین سے نہیں، ہماری لڑائی ہندوستان کے قانون سے، سنویدھان سے نہیں، ہماری لڑائی ان بے ایمان ججوں سے ہے جو رشوت لے کر قانون کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کہہ کر گئے ہیں، ہمیں قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کے کٹھاریا صاحب آئے تھے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کہی تھیں۔ اس کے بعد محمد شفیع صاحب آئے تھے، جسٹس شرما وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز جب اس معیار کے ہو جائیں اور جب وہ یوں کہنے لگیں کہ مور کے آنسوؤں سے مورنی بچے پیدا کرتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ ہمارے جسٹس شرما کا یہ جملہ انہوں نے دہرایا تھا۔ پھر ہمارے محمود پراچا آئے تھے، انہوں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بات بتائی۔ ان کی ساری باتوں میں سب سے بہتر بات جو میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں ایک کٹر مسلمان ہوں، اور کٹر مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ظالم کے خلاف لڑتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی، کل بھی ایک پروگرام تھا اس میں یہ بات کہی تھی میں نے، اور پھر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے۔ ہندوستان میں، بھارت میں ہندوستان جان بوجھ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں ہندوستان میں، اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک یہ ملک بھارت نہ بن جائے۔ اور اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا اس وقت تک حقدار نہیں ہے جب تک یہاں دلتوں، پچھڑوں اور اچھوتوں کے اوپر سے ظلم ختم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی، یہ اسلام کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ برابری کی لڑائی ہے، یہ مساوات کی لڑائی ہے، یہ سب کو ایک درجہ دینے کی لڑائی ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے آپ جانتے ہیں کہ 70-72 برس ہو چکے ہیں۔ ملک میں آئین نافذ ہوئے، ہمارا سنویدھان نافذ ہوئے 70-72 برس گزر چکے ہیں۔ 1950 سے لے کر 2020 کے اندر 22 کے اندر ہم جی رہے ہیں، اتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ملک کے حالات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ملک کے حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا اس ملک میں ایسے گاؤں موجود نہیں ہیں جہاں دلتوں کے پاس روزگار نہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ایسے گاؤں نہیں ہیں جہاں آج بھی چھوا چھات ہے؟ کیا اس ملک میں ایسے گاؤں نہیں ہیں جہاں آج بھی اونچی ذات والے اونچی کرسی پر اور نیچی ذات والے زمین پر بیٹھتے ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ملک کی آزادی کا فائدہ ملک کے عوام کو نہیں پہنچا۔ ملک اس دن آزاد مانا جائے گا، اور یہ ملک اس دن آزاد ہوگا جس دن یہاں پر وہ جو برہمن اوپر بیٹھا ہے اور وہ جس کو اچھوت کہتے ہیں وہ نیچے بیٹھا ہے، جب دونوں برابر کرسی پر بیٹھے، اس وقت تک یہ ملک آزاد نہیں ہے۔ قانون بے شک وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، لیکن قانون جب تک عوام پر نافذ نہ کیا جائے اس کتابی قانون سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔